موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم سورة القمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال قد تقدم في حديث أبي واقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف واقتربت الساعة في الأضحى والفطر وكان يقرأ بهما في المحافل الكبار لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق وعيادته والتوحيد وإثبات النبوات وغير ذلك من المقاصد العظيمة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حدیث ابی واقد سے یہ چیز پہلے بھی یہ روایت گزر چکی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورت قاف سورت اقتربت الساعہ آپ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پہ نماز میں تلاوت فرماتے تھے. اور اسی طرح جب کوئی بڑا اجتماع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت فرماتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر وعد بھی ہے، یعنی مومنوں کے لیے اللہ کے وعدے ہیں اور کافروں کے لیے جہنم کی وعید ہے. وبدء الخلق اور اس میں ابتداء خلق کا بھی ذکر ہے اور پھر اس کے دوبارہ لوٹانے کا بھی ذکر ہے اور اس میں توحید کا بھی ذکر ہے اور ان صورتوں میں اس بات نبوت کا بھی ذکر ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بڑے بڑے مقاصد عظیمہ کا ذکر موجود ہے. اس لیے میرے آقا بڑی بڑی نمازوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ تلاوت فرماتے. یخبر تعالی عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها كما قال تعالی اتی امر اللہ فلا تستعجلوا وقال اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقد وردت الاحاديث بذلك. اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ قیامت قریب ہے، قریب آ چکی ہے اور دنیا جانے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قیامت کے لیے آنے والے دور کے لیے آخرت کے لیے تیاری کریں، اپنے اوقات کو غفلت میں نہ گزاریں. ویسے بھی جب بندے پہ موت آ جاتی ہے تو گویا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی. جیسے اللہ فرماتے ہیں اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، جلدی نہ کرو. دوسرے مقام پہ فرمایا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے حساب کا دن قریب آ گیا لیکن وہ غفلت کے اندر ہیں، وہ اعراض کر رہے ہیں، وہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ حضور کے فرمان پہ توجہ کرتے ہیں. اب مفسر فرماتا ہے کہ قیامت کے قریب آنے پر بہت ساری احادیث مبارک میں ذکر ہے. قال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا محمد بن المثنى وابر بن علي قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثني ابي قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خطب اصحابه ذات یوم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آقا نامدار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطبہ دیا. وقت کادت الشمس ان تغرب، اور قریب تھا کہ سورج ڈوب جاتا. فلم یبقى منا الا صف یسیر،
بالکل ایک لکیر کے برابر سورج باقی تھا، یعنی ڈوبتے ڈوبتے بالکل آخری صف بچ گئی تھی. اور آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما بقی من الدنیا فیما مضی منہا الا کما بقی من یومکم ھذا فیما مضی منہ وما نضی من الشمس الا یسیرا. اور حضور پاک نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، کہ جتنا وقت گزر چکا ہے دنیا کا سارا گزر گیا، باقی اتنا باقی ہے جیسے سورج ڈوبنے کی ایک لکیر باقی ہے، یعنی پورے سورج زیادہ حصہ دنیا کا ختم ہو گیا، اب تھوڑا جو ہے وہ باقی رہ چکا ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ سورج بالکل تھوڑا سا غائب ہونے میں، غروب ہونے میں بچ گیا تھا. تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے اندر جتنی مدت معین کی ہے اس کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا باقی رہ گیا ہے. تو اس لیے انسان استعداد پیدا کرے. قلت هذا حدیث مدار على خلف موسى بن خلف العمی النبی وقد ذکره ابن حبان فی الثقات وقال ربما اخطا. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ سند کی مدار جو ہے وہ خلف ابن موسیٰ العمی پہ ہے، لیکن اس کو ابن حبان نے ثقات میں درج کیا ہے. وربما اخطا، کبھی کبھی وہ راوی غلطی بھی کرتے تھے. حدیث آخر یازد الذی قبلہ یفسرہ. اب مفسر فرماتی ہیں ہم ایک دوسری روایت حدیث ذکر کرتے ہیں جو پہلی حدیث کی تائید کر رہی ہے. قال الامام احمد بن الفضل بن دکین قال حدثنا شریک حدثنا سرد بن قہیر بن مجاہد ان عمر رضی اللہ تعالی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على كيكعان بعد العصر فقال ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے عصر کی نماز کے بعد، اور سورج جو ہے وہ جبل کیکعان پہ تھا، یعنی ڈوبنے والا تھا، سورج کا ڈوبنے کے قریب تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں اندازہ کرو کہ جتنی عمر گزر رہی تھی زیادہ گزر چکی اور باقی اتنا رہ گئی ہے تھوڑی سی جتنا یہ سورج ڈوبنے میں رہ گیا ہے. وقال الامام احمد حدثنا حسین قال حدثنا محمد المطرف النبی حازم عن سالم بن سعد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت انا والساعه هكذا واشار باصبعه السبابه الوسطى وجاء حدیث ابی حازم سرد بن دینار. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سالم بن سعد سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعه هكذا، فرمایا میں اور قیامت ایسی ہیں. آپ نے سبابہ اور وسطیٰ، یہ سبابہ ہے اور یہ وسطیٰ، اس کو ملا دیا کہ جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح گویا قیامت قریب آ چکی ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، دماغوں میں رکھ لیں کہ قیامت برحق ہے. مرنے کے بعد اٹھنا برحق ہے، میدان حشر میں جمع ہونا برحق ہے، وہاں صحائف اعمال نامہ اعمال کا تقسیم ہونا برحق ہے. ایمان والوں کو دائیں ہاتھ میں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. اسی طرح میزان اعمال برحق ہے کہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جب آپ نظر ڈالیں گے تو اعمال گنے نہیں جاتے ہیں، اعمال تولے جاتے ہیں. کیا مطلب؟ مثال کے طور مثال سمجھیں. اب ایک آدمی نے 10 رکعت نماز پڑھی ہے، لیکن نہ تو قیام صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجود صحیح ہے، نہ قعدہ صحیح ہے، نہ تکبیر تحریمہ صحیح ہے. اس کے مقابلے پہ ایک بندے نے صرف 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن عین سنت کے مطابق وہ 10 رکعتوں سے زیادہ پڑھی. ایک آدمی ہے وہ جناب میں روز 10 طواف کرتا ہوں، کبھی بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی اس کو ٹکر مار رہا ہے، کبھی عورتوں میں گھس رہا ہے. اور ایک آدمی انتہائی ادب سے طواف کر رہا ہے، نظر قدم پر ہے،
زبان پہ تسبیح، تحمید، تکبیر، تحلیل ہے، اور آرام سے بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے، بغیر ادھر ادھر نظر بھٹکائے ہوئے ایک طواف کرتا ہے، وہ 10 سے زیادہ بہتر۔ تو اس بات کو سمجھیں۔ اب دیکھیں نا، جیسے ہمارے کئی بھائی ہیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اور سب کو ہدایت دے، نماز کھڑی ہوگی اللہ، یہ کوئی سنت نہیں، اچھا کوئی زیادہ اللہ، نماز کے لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کی انگلیاں جو ہیں یہ برابر ہوں اور ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو اور کانوں کی لو کے برابر ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہے کہ یوں کر کے اللہ اکبر، یہ تو کوئی نماز نہیں۔ اسی طریقے سے یہ لازم ہے کہ ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ بائیں گٹے کو پکڑے، اور احناف کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور بعض علماء کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھے۔ اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، یہ روایات ہے، اللہ کی رحمت ہے، دونوں حدیث میں موجود ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی روایت حالانکہ اتنی زیادہ وہ قوی نہیں ہے، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بارے میں تو حضرت علی فرماتے ہیں سنت وضع الیدین تحت السرۃ، فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ، دونوں ہاتھ رکھے۔ لیکن ہم الحمدللہ کسی پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ بعد ائمہ نے علی صدر ہی کی ایک روایت سے استدلال فرمایا ہے، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ ہاں یہ البتہ کہیں نہیں ہے جو بعض آدمی یہاں پکڑ لیتے ہیں، یہ کسی حدیث میں اس پر کوئی دلیل ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو حضور پاک نے فرمایا کہ باقاعدہ انگلیاں کھول کے اپنے گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑو اور اپنی ظہر کا پیٹھ جو ہے وہ سیدھی ہو جائے، اور پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں تو بالکل عین ہر عضو سیدھا ہو جائے، اور ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ اسی طرح طواف ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، آج جا کے دیکھ لیں، ہر آدمی ہر چکر پہ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ، تو غلط ہے، کون کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر؟ تو پہلے چکر پہ کہنا ہے، جب شروع کرو گے تو بسم اللہ ہوگی۔ ہر چیز کی ابتدا میں بسم اللہ ہوتی ہے، سورت کی ابتدا میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو پہلی دفعہ جو ہے، اچھا، اور ہاتھ بھی احناف کے نزدیک یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اس انداز میں اشارہ کرے کہ گویا اس نے یہ ہاتھ حجر اسود پہ رکھے ہوئے ہیں اور بوسہ دے رہا ہے، چونکہ یہ اشارہ بوسے کے قائم مقام۔ لیکن بعض روایات میں ایک ہاتھ سے بھی ثابت ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو اختلاف ہے ہی نہیں، یہ تو افضل غیر افضل کی باتیں ہوتی ہیں، یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ اب جناب بالکل سینہ آپ کا حجر اسود کی طرف ہو اور دل میں نیت ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی ہر دفعہ کہتا رہے کہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام سبعۃ اشواطا للہ تبارک و تعالی، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں طواف کریں، نیت ہے تو جا رہے ہیں نا، وہاں آگے بسم اللہ اللہ اکبر ایک دفعہ، یہ نہیں کھڑے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا یہ کوئی تماشا ہے؟ سارے لوگ رکے ہوئے ہیں، سب ٹکرے کھا رہے ہیں، وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس انداز میں چلے کہ اس کی نظر نیچے ہو، نہ سینہ پھرے اور نہ چہرہ پھرے، کیونکہ طواف جو ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں طواف کا صلاۃ ہے، طواف نماز کے حکم میں ہے، لیکن اس میں بولنے کی اجازت ہے، نماز میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جیسے آپ کا نماز میں سینہ پھر جائے کعبے سے تو نماز ختم ہو جائے گی، وہ فرماتے طواف سے بھی پھر جائے تو طواف ختم ہو جائے۔
یہ تھوڑا ہے کہ جا رہے اچھا جناب کیا حال ہے خیریت ہے ٹھیک اچھا بھائی آپ کا باعث خیریت سے اچھا جی یہ کوئی طواف ہے تماشا ہے سینہ پھر گیا طواف آپ کا فاسد ہو گیا. اور اگر کوئی بات مجبوراً ہو جائے مثلا دھکا لگا آپ کا سینہ پھر گیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 قدم پیچھے ہٹ کے پھر کنٹینیو کریں طواف کو تاکہ آپ کے طواف میں فرق نہ آ جائے. اور پھر رکن یمانی پہ موقع مل جائے ہاتھ لگائیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور موقع نہ ملے نہ اشارے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ لگانے کی ضرورت. اب جب حجر اسود پہ پہنچے تو اللہ اکبر اب دوبارہ بسم اللہ نہیں ہے اب آپ نے کہنے اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا رک جائیں رخ اپنا حجر اسود کی طرف کر لیں سینہ بھی کر لیں بالکل جائز ہے کیونکہ یہ وقوف ہے طواف نہیں اب ٹھہر گئے ہیں آپ وقوف ہو گیا ہے. اگر آپ نہ ٹھہریں مثلا چلتے چلتے اللہ اکبر تب بھی ٹھیک ہے. اچھا ایک آدمی نے پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا پھر آخری میں کہا درمیان میں کہا ہی نہیں تب بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. طواف سے فارغ ہونے کے بعد اب 2 باتیں ہیں یا تو ملتزم پہ دعا مانگ لیں یا پہلے جا کے 2 رکعت مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں پھر آگے ملتزم پہ دعا مانگ. نہ موقع ملے ملتزم کے سامنے کھڑے ہو جائے وہاں کھڑے کھڑے دعا مانگ لیں. اللہ تو جانتے ہیں کہ اس کی نیت ہے بیچارہ کیسے دھکا دے کے لوگوں کو اندر آئے. موقع ملے حتیم میں آ جائیں 2 رکعت طواف کی حتیم میں پڑھ لیں چونکہ یہ کعبے کے اندر کا حصہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ صحیح معنوں میں آداب سے اور جیسے ہمارے بہت سارے بھائیوں کو عادت ہے ایک قرآن غلط پڑھتے ہیں دوسرا زور سے پڑھتے ہیں. منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بعض ہمارے بھائی اچھا ایک تو پڑھ غلط رہے ہوتے دوسرا پڑھیں گے بھی زور سے تاکہ سننے والا بھی گناہگار ہو. بھائی تمہیں صحیح نہیں آتا تو آہستہ تو پڑھو. تم جا کے کسی حافظ اور قاری کے پاس بیٹھ کے اپنی اصلاح کرو اپنا کم از کم 1 پارہ ٹھیک کر لو روزانہ 1 صفحہ پڑھتے رہو روز 1 صفحہ آہستہ آہستہ 1 مہینے کے اندر تمہارا قرآن پاک صحیح ہو جائے گا تمہیں پتہ لگ جائے گا مخارج کیا ہے. اور بعض ائمہ کرام تو یاد رکھو اتنے سخت ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں نا مثلا آپ امام ہیں یا آپ خود اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اب تو فاتحہ پڑھیں گے نا لیکن آپ نے فاتحہ پڑھی اور کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ یہاں پوری مد ہے 7 الفی مد ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. روزانہ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو کیسے خوبصورت انداز میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے سمجھ بھائی اللہ اکبر کون سی نماز ہے. خدا کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہو اللہ کا دین سیکھو کم از کم نماز پڑھنا سیکھ جاؤ. 5 وقت تمہیں امام نماز پڑھا رہے ہیں اسی طرح پڑھو کہ کیسے وہ رکوع کرتے ہیں کیسے رکوع کے بعد کتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں پھر کیسے سجدے میں جاتے ہیں اور کتنی دیر سجدے میں گزارتے ہیں پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو کتنی تو تم 5 دفعہ تو دن میں پڑھ رہے ہو پھر بھی تمہیں سبق یاد نہیں ہوتا. امام سلام پھرے گا یا اپنی سنتیں شروع کرے گا تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ٹھکا ٹھک شروع ہو جائے گی جیسے کوئی ایکسپریس گاڑی چل رہی ہے. تو عزیز خدا کے لیے نماز سیکھو. خدا کے لیے جو نماز میں قرآن پڑھتے ہو چاہے ایک سورت پڑھتے ہو اس کو ٹھیک کرو. آپ نے طواف کرنا ہے انتہائی ادب سے آج مہربانی کر کے ایک طواف تو میرے کہنے پہ ادب سے کر کے دیکھو کہ کیسے پھر طواف کا لطف آتا ہے کیسے حلاوت آتی ہے کیسے مزہ آتا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے. یہاں حضرت شیخ حبیب اللہ ہوتے تھے لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت لاہوری کے صاحبزادہ تھے. میں نے زیارت کی ان کی
اللہ اکبر، اللہ عالم اس بندے کو اللہ نے کتنی ہمت دی تھی. یعنی ایک عام جب بالکل رش نہ ہو تو ان کا طواف 1 گھنٹے میں ختم ہوتا تھا، جب رش بالکل نہ ہو. آہستہ آہستہ چل رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اچھا، انہوں نے پھر اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے کہ بھئی 1 مہینہ تو میں نے نفلیں پڑھنی ہیں، بس دن ہے رات ہے کھڑے ہیں. 1 مہینہ میں نے طواف کرنا ہے، ہر نماز کے بعد طواف میں کھڑے ہیں، دوپہر ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، بارش ہے، عصر ہے، کھڑے. یہ کوئی طواف میں نے جی عمرہ کیا ہے، میں جناب 1.25 گھنٹے میں فارغ ہو گیا ہوں. بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. پھر وہیں سے دعا مانگ کے فارغ ہو جاتے، احرام باندھا، احرام اتار دیا، السلام علیکم. احرام عمرے کا آپ نے باندھا ہے تو پہلے عمرہ سیکھو، احرام میں نے کیسے باندھنا ہے. اور جتنے میرے بھائی بعد میرے بزرگ سفید داڑیاں ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن احرام باندھیں گے اور یہ ناف کے نیچے باندھیں گے، ناف نظر آ رہی ہے. اور یاد رکھو، اگر ناف اور ناف کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہو، دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والے پر بھی لعنت، نہ طواف نہ عمرہ. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ عورت الرجل من السرۃ الی الرکبۃ، مرد کا عورت جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک. تو اگر اس میں 1 انچ بھی جگہ ننگی ہو تو اب ننگے ہیں، ننگے آدمی کا نہ طواف ہے، نہ نماز ہے، نہ عمرہ ہے، نہ طواف ہے، نہ صفا ہے. وہ خیال ہی نہیں کرتے نیچے جا رہی ہے چادر، اتنا جگہ خالی ہے، وہ پرواہ ہی نہیں، عمرہ کریں، دوڑ رہے ہیں بس. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمیں اپنی برادری سے بھی افسوس ہے. میں ہمیشہ افسوس بھی کرتا ہوں، ان کو کہتا بھی ہوں، لیکن میرے جیسے چھوٹے آدمی کی بات کون سنتا ہے. اگر ہمارے ملک میں یا ہر ملک میں، چاہے ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، کوئی دنیا کا ملک ہے، اگر علماء کرام حج سے پہلے، اسی طرح رمضان سے پہلے، یا اسی طرح ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹہ رکھ لیں اور اعلان کر دیں بھی جن لوگوں نے عمرے پہ جانا ہے آگے مسائل سمجھ لو، جن لوگوں نے حج پہ جانا ہے بھی روزانہ ہم مغرب کے بعد 1 گھنٹہ مسائل بیان کریں گے، آگے سیکھ لو. اور آگے جناب آپ کتاب بھی پڑھ لیں ان کے مجلس میں. وہ اگر آپ کو 2 4 5 10 دفعہ تیار کر لیں تو آپ کبھی غلطی نہ کریں. لیکن ہمارے مولوی اور کو بھی سیاست لگ گئی، ممبر پہ کھڑے ہوئے تو اس کی گالی ہو، کافر ہو، کیسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو. دین کا مسئلہ بیان کرنے والے قبروں میں چلے گئے. کسی مسجد میں ایمان سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، بالکل اعتراض نہیں. میں علماء کا، مولویوں کا، خطیبوں کا میں پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ایمان سے کہو، کسی جمعہ والے دن مولوی نے آپ کو وضو کرانا سکھایا؟ کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ وضو کیسے ہوتا ہے؟ کسی نے آپ کو بتایا ہے کہ غسل عام ہے اور غسل جنابت میں کیا فرق ہے؟ کسی نے بتلایا ہے کہ عورت کو حیض سے غسل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کسی نے بتلایا ہے کہ نفاس کا جو ہے کتنے ایام ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد؟ کسی نے بتلایا ہے کہ نجاست خفیفہ کیا ہے، نجاست غلیظہ کیا ہے؟ کسی نے بتلایا ہے کہ ایک پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے. ایک پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے. ضرورت نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ان مسائل بیان کر دیں گے. ہر آدمی نے اپنا اپنا کام تقسیم کیا اور سیاست والا سیاست میں لگا ہوا ہے. اور ہمارے جو مزاروں کے مجاور ہیں وہ ماشاءاللہ بس بزرگوں نے فرمایا ہے اور بزرگوں نے فرمایا ہے اور بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز کیسے پڑھو، بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا کہ وضو کیسے کرو. یعنی آپ کے ساری دنیا میں یہ مسئلہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عورت جی 40 دن بچہ پیدا ہونے کے بعد چلا کاٹے تو پاک ہوگی. یہ 1000% جھوٹا مسئلہ ہے.
100% نہیں، 1000% جھوٹا مسئلہ ہے۔ عورت کے بچہ پیدا ہونے کے بعد یاد رکھ لو، جب عورت کا خون بند ہو جائے عورت پاک ہو گئی، چاہے 2 دن کے بعد بند ہو جائے چاہے 3 دن کے بعد بند ہو جائے، وہ پاک ہو گئی، غسل کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے۔ 40 دن کا مسئلہ یہ ہے کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، روزانہ تھوڑا بہت نشان لگ جاتا ہے، تو اب ہم 40 دن تک انتظار کریں گے، اس کے بعد استحاضہ کا حکم ہوگا، اس وقت تک اس کو ہم نفاس شمار کریں گے۔ لیکن اگر خون بند ہو جائے بات ختم۔ لیکن وہ نہیں، 40 دن بیٹھی ہوئی ہے، روزے بھی برباد، نمازیں بھی برباد، ہر چیز، اور جی چلہ نہیں گزرا نا جی، 40واں بھی نہیں آیا نا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک ہمارے حال پہ رہے۔ اور اسی طرح اس کے بالعکس یاد رکھو، حیض میں یہ نہیں ہے کہ خون بند ہو جائے، حیض کی اقل مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ اگر عورت کی عادت 3 دن ہے، 4 دن ہے، 5 دن ہے، چاہے خون پہلے دن بند ہو جائے، پوری عادت گزارنی پڑے گی، پھر جا کے وہ پاک ہوگی۔ اور پاک ہونے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جی غسل فرمائے، نہیں، عورت کو باقاعدہ کپاس اندر رکھ کے چیک کرنا چاہیے کہ کوئی قطرہ باقی ہے یا نہیں۔ اسی طرح اس کو خوشبو اندر رکھنی چاہیے تاکہ روائے کریہہ جو ہے وہ گر جائے اور بیماریوں سے عورت بچ جائے۔ اسی طرح اگر عورت نے نخن پالش لگائے ہوا ہے، نہ وضو ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، چونکہ وہ تہ جم گئی ہے اوپر، جب تک اس کو ریموو نہ کرے اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، بعض لپسٹک جو ہے صرف رنگ ہے، بعض کی تہ بیٹھ جاتی ہے، اگر تہ بیٹھ جائے وضو نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کہیں جناب وہ نماز پڑھے گی تو آپ مولوی صاحب مسئلہ بتائیں گے، جب ہمارا سارا گھر ہی نہیں پڑھتا تو چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا تو گھر ہی نہیں پڑھتا جناب، ہمیں تو پتہ نہیں نماز ہوتی کیا ہے، کعبہ شریف کس طرف ہے۔ ہم تو زلزلہ آئے تو پھر کلمہ پڑھتے ہوئے باہر نکالتے، لا الہ الا اللہ، اب یاد آ گیا اللہ۔ تو پہلے تو تم فلم دیکھ رہے تھے، اس وقت تو خدا یاد نہیں تھا، تم تو ٹی وی پہ بیٹھے تھے، ڈش پہ بیٹھے تھے، کیبل پہ بیٹھے تھے، پھر زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا، تمہیں فرشتے اتر کے سلام کریں گے؟ پھر تو یہ ہوگا جناب، تیار ہو جائیں، کیونکہ جب کپڑے زیادہ گندے ہو جائیں پھر دھوبی بار بار مارتا ہے نا، پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر اس کو آگ پہ تپاتا ہے، پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو تیزاب سے دھوتا ہے، پٹرول سے دھوتا ہے۔ اللہ بھی تو پھر اپنے بندوں کو پاک صاف کریں گے نا، جو مرنے سے پہلے کو سیدھے ہو جائیں۔ لگاؤ ان کو 2-4 عذاب کے تھپیڑے، دیکھا نہیں، ایک زلزلہ ختم ہوا سیلاب آ گیا، سیلاب رکتا ہے بارش آ گئی، وہ رکتا ہے زلزلہ آ گیا، فصلیں برباد، جانور ختم، گھر ختم، بربادی ہو گئی۔ آپ پورے 50 سال پیچھے چلے گئے۔ لیکن نہ فلم میں کمی ہے، نہ اوریانی میں کمی ہے، نہ گانے بجانے میں کمی ہے، اور موسیقی روح کی غذا ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن غذا نہیں بنا ان کا، موسیقی جو ہے، جو جس کو لعنت کہا گیا ہے کہ مزامیر شیطان ہیں، یہ جتنے آلات ہیں یہ مزامیر شیطان ہیں۔ اور خدا کے لیے جو تمہارے نعت خواہ حضور کی نعت پڑھتے ہیں ان کو کہو اللہ سے ڈرو، نعت کروڑ دفعہ پڑھو، لیکن یہ ساتھ گاجے باجے تو نہ بجواؤ۔ جو سمجھدار ایڈوانس آج کل جدید نعت خواہ ہیں وہ بظاہر کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنا کمپیوٹرائز انہوں نے ردھم رکھا ہوتا ہے اسپیکر کے اندر، وہ خود بخود آواز بنتی رہتی ہے۔ یہ تو حرام ہے۔ نعت پڑھنا تو سنت ہے، نعت پڑھنا تو ثواب ہے۔ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے صحابہ نے نہیں پڑھی، حضرت حسان نے پڑھی ہے اور صحابہ پڑھتے تھے، بی بی عائشہ نے قصائد لکھے، بی بی فاطمہ نے قصائد لکھے ہیں۔
لیکن کون سمجھائے؟ تو یاد رکھو کہ قیامت برحق ہے، اور قیامت کا وہ سارا منظر برحق ہے۔ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، میدان حشر ہے، نامہ اعمال ہے، میزان اعمال ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ فمن ثقلت موازینہ، اللہ فرماتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ اس کے عمل میں وزن کتنا ہے، اور وہ وزن کیسے پیدا ہوگا؟ وہ پیدا ہوگا اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی نے 12 ربیع الاول کی رات میں ساری رات نعتیں پڑھی ہیں، جھنڈیاں لگائی ہیں، بتیاں جلائی ہیں، اس کو دھیلے کا فائدہ نہیں۔ جس نے رات کو کھڑے ہو کے عشاء پڑھی ہے، تہجد پڑھی ہے، سرکار دو جہاں پہ بیٹھ کے درود پڑھا ہے، وہ زیادہ ثواب میں ہے۔ تم الحمدللہ تمہیں تو جناب صلاۃ و سلام پڑھنا بھی 12 ربیع الاول کو یا 27 رجب کو نصیب ہوتا ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ تو روزانہ مسجد میں داخل ہوگا، کہے گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، مسجد سے نکلے گا کہے گا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وہ تو ہر وقت صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ وہ نماز میں ہوگا کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ زیادہ عاشق ہے یا صرف 12ویں ربیع الاول کو جھنڈیاں لگانے والا عاشق ہے؟ وہ تو ایک مذہب نہیں ہے، تو ڈرامہ ہے نا، ایک ڈرامہ بنا دیا ہے۔ شیعہ حضرات نے بھی بنا دیا کہ 10 دن ماتم کرنا ہے، پھر جناب ہم نے جلوس نکالنا ہے، پھر تازیہ شریف کو جا کے دفن کرنا ہے، پھر حضرت علی کا 40واں کرنا ہے۔ سنیوں کو بھی جوش آ گیا، انہوں نے کہا فکر نہ کرو، ہم نے بھی 12 ربیع الاول کو میلاد بنانا ہے، اور اس کے بعد جناب معراج شریف کرنا ہے، پھر رجبی شریف ہے، پھر عرس شریف ہے، آؤ کرو مقابلہ۔ تمہارے 12 امام ہیں، ہمارے 12 کروڑ پیر ہیں، ہم بھی ایک ایک پیر کا جلوس نکالیں گے، آؤ۔ یہ تو مقابلہ ہے، وہ دین شین تو نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ ہو۔ ہم گناہ گار ہیں لیکن مسلمان ہیں، جب آخری وقت آئے تو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضور کے ہاتھوں سے جامے کوثر نصیب ہو، سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب ہو، رحمت دو عالم کا قرب اور زیارت نصیب ہو، اور اللہ بغیر حساب کے ہمیں جنت کے فیصلے فرما دے۔ اور اللہ پاک مہربانی اپنی رحمت سے مسئلہ فلسطین ہے، کشمیر ہے، پاکستان ہے، میرا مولا ہر جگہ تیرے نام لیواؤں کا خون بہہ رہا ہے۔ کافروں کا کتا مر جائے تو بدلہ لینے والے ہیں، ہم مسلمانوں کا کوئی نام لینے والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فریاد کر سکتے ہیں۔ آج قرآن جلائے جا رہے ہیں، آج میرے محمد پاک مدنی کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، آج بی بی عائشہ کے نام پر پرچیاں لکھ کے کتی کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں، آج صحابہ کے نام لکھ کے جوتے مارے جاتے ہیں۔ میرا مولا تیرے مدنی کے خلفاء کی عزت و عظمتوں کو خاک میں ملایا جا رہا ہے۔ میرا مولا رحم کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما دے، یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ مسلمانوں کے کشتی کو اپنی رحمت سے کنارے لگا دے، یا اللہ ان کو حرام کھانے سے بچا دے، یا اللہ رشوت اور کرپشن کے دروازے بند فرما دے، یا اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کی طاقت و قوت میں اضافہ فرما دے، یا اللہ ظلم کرنے والوں کو مٹا دے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے رحمتیں فرما دے۔ یا اللہ آج تیری مسجد اقصی جہاں سے میرے محبوب کو معراج ہوا ہے، میرا اللہ وہاں یہودی کتے جو ہے دوڑ رہے، میرا مولا رحم فرما۔ میرا مولا ارض فلسطین جو ارض انبیاء ہے، آج وہاں لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے،
یا اللہ کشمیر میں باعزت مسلمانوں کی عزتوں کو برباد کیا جاتا ہے، یا اللہ بے گناہ نہتھوں پہ گولیاں چلائی جاتی ہیں، یا الہ العالمین اب ان کے جنازے اٹھانے والا اور جنازے پڑھنے والا بھی کوئی نہیں، یا اللہ مسلمانوں کو بغیر نماز جنازہ گڑھوں میں ڈال دیا جاتا ہے، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں گناہگار بھی ہیں بد کردار بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، رحم فرما میرا مولا، رحم فرما دے یا جواد یا کریم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، رحم کے فیصلے فرما، رحم کے فیصلے فرما یا اللہ۔ آج دنیا میں آج فلم میں کام کرنے والے ایکٹر آزاد ہیں لیکن تیرے دین کا نام لینے والے قید ہیں، یا اللہ آج داڑھی بڑھانے والے فخر سے چلتے ہیں اور داڑھیوں والوں کی بے عزتی ہوتی ہے، ان کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ میرا مولا ہم بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، مالی سوا کرعیل باب کہیلتن ولئن رددت فأی باب اقرع، مولا تیرے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے، اور اگر آپ نے بھی ٹھکرا دیا ہم کس کے دروازے پہ جا کے مانگیں؟ مولا اگر ہماری دعائیں تیرے کعبے میں بھی منظور نہ ہوں تو ہم کہاں جائیں گے؟ اگر ہماری دعائیں مدینہ پاک کی سرزمین رحمت میں بھی منظور نہ ہوں تو ہم کدھر جائیں گے؟ مولا ہمارے سوا تیرے کروڑوں مخلوق ہے لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی داتا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، رحم فرما، رحم فرما یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ربی، تو یاد رکھو کہ قیامت جو ہے وہ برحق ہے، لیکن جو میں نے بات سمجھانی تھی یاد رکھو، قیامت کی نشانیاں اللہ نے بھی قرآن میں بیان کر دی ہیں اور رحمت دو جہاں نے بھی بیان کر دی ہیں، لیکن قیامت کب ہوگی اس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی، لیکن کب یہ علم صرف اللہ کو۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، میرے محبوب نے رحمت دو عالم نے کیا پیارا لفظ فرمایا، فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ، فرمایا یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ نبی جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے، نہ فرشتہ جانتا ہے، نہ جبریل جانتا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے محبوب نے یہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کو علم ہے کہ قیامت کب ہوگی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنا برسے گی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ارحام کے اندر لڑکا ہے، لڑکی ہے، جانور ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، مچھلیاں ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، ان کے ارحام میں جو کچھ ہے اس کا علم بھی اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تکسب غدا، اور کسی بندے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، میں کل کیا کروں گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کسی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کس مٹی پہ میری موت آئے گی، کس زمین پہ میری موت آئے گی۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یاد رکھو یہ جو محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں یہ خیالات ہیں، اندازے ہیں، کبھی غلط ہو گئے کبھی صحیح ہو گئے، اور ان کو پھر ساری کائنات کا پتہ نہیں ہوتا۔ جو چیزیں راڈار میں ہیں، جو چیزیں جہاز میں ہیں اس کا بتا سکتے ہیں، اور جو چیزیں
چیزیں ان کی رینج میں نہ ہوں یہ نہیں بتا سکتے، لیکن ساری کائنات کا علم جو ہے وہ صرف میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اور یاد رکھو کہ رحم مادر میں الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا سکتے ہیں، لیکن الٹرا ساؤنڈ جس عورت کا ہوگا، لیکن جو مچھلیاں سمندر میں ہیں ان کے پیٹ میں کیا ہے کون بتلا سکتا ہے؟ یہ تو گھڑی دیکھ کے ٹائم بتلا دینا علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ نے فرمایا ارحام مادہ کے اندر وہ انسان ہیں، وہ جن ہیں، وہ حیوان ہیں، ان کے جاننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اسی کو دیکھ لے، ماں اپنے بچے کا بوجھ اٹھاتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی حرکتوں کو محسوس کرتی ہے، لیکن اس کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بچہ سعید ہوگا کہ شقی ہوگا، مومن ہوگا کہ کافر ہوگا، فرما بردار ہوگا کہ نافرمان ہوگا، عمر لمبی ہوگی کہ تھوڑی ہوگی، ولادت کے بعد مر جائے گا یا 90 سال زندہ رہے گا، اس اٹھانے والی کو پتہ نہیں، لیکن مجھے ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ 5 چیزیں ہیں جس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اور یاد رکھو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ علم دے دیتے کہ فلاں دن قیامت ہوگی تو دنیا مرنے سے پہلے مر جاتی۔ انسان کو پتا ہو کہ میں نے کل مرنا ہے، پھر اس کی کیا زندگی ہے؟ جو لوگ سزائے موت کے لیے بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، کوٹھڑیوں میں بند ہوتے ہیں، سزائے موت ہو گئی ہے جی، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اپیل منظور ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ان کو تم جناب 50 کھانا دو، کہتے یار لے جاؤ کھانا، کیا کھانا ہے؟ میں نے پتہ نہیں کل مرنا ہے آج مرنا ہے، کھانے کھا کے میں کیا کروں گا؟ تو اس لیے اللہ نے قیامت کا علم نہیں دیا، یہ بتلا دیا حضور کو قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، جمعہ کے دن آسمانوں سے اتارے گئے، اور جمعہ کے دن قیامت ہوگی۔ اور یہ بھی شان دیکھیں کہ میرے مدنی کا ایک حج مبارک ہے جو آپ نے جمعہ کے دن ادا فرمایا ہے، وہ عرفات بھی یوم الجمعہ تھا، تو جمعہ کا دن جو ہے وہ عید المؤمنین ہے، جمعہ کا دن جو ہے وہ مبارک دن ہے۔ اس لیے قیامت کے آنے پر ایمان رکھو۔ باقی نشانیاں ہیں، علامات ہیں، علامات صغرا بھی ہیں، علامات کبرا بھی ہیں، بڑی نشانیاں بھی ہیں، چھوٹی نشانیاں بھی ہیں۔ چھوٹی نشانیاں سب مکمل ہو گئی ہیں، اب صرف بڑی نشانیاں رہ گئی۔ حضور نے جو نشانیاں بتلائی تھی نا، چھوٹی جو ہے نا وہ ساری پوری ہو گئی، اب تو بڑی نشانیاں ہیں کہ صفا مروہ کی پہاڑی، صفا کی پہاڑی سے خروج دابت من جبل الصفا، ایک جانور نکلے گا جو بندوں کی طرح بات کرے گا، یہ بھی علامات قیامت میں ہے۔ اور اسی طرح دجال نکلے گا، یاجوج و ماجوج نکلیں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے اتریں گے، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو باقی رہ گئی ہیں۔ باقی جتنی چھوٹی علامتیں ہیں ساری کی ساری مکمل ہو گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقتربت للناس حسابهم، مسلمانوں تمہارے حساب کا دن قریب آ چکا ہے، لیکن افسوس ہے کہ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اعراض میں پڑے ہوئے ہو۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن عبید قال اخبر الاعمش نبی خالد وهب السوائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے تو فوراً کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے اذا ذکرت عنده، جب اس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پہ درود شریف نہ بھیجے۔ اس لیے جب بھی نام آئے تو پھر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنی زیادہ درود پڑھو گے اتنی قیامت میں حضور کا قرب حاصل ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علماء اور محدثین جو ہے یہ سب سے زیادہ فقہاء، علماء، مجتہدین، محدثین حضور کے قریب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی کام یہی کیا ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج جو قال قال رسول اللہ پڑھتے ہیں وہ تو وہابی ہیں، اور جو قوالیاں سنتے ہیں اور جھومر ڈالتے ہیں اور جو وجد کرتے ہیں وہ عاشق رسول اللہ ہیں۔ انا للہ و
وإنا إليه راجعون. اب اس کے بعد فرماتی بعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسبقني، یعنی گویا میں قیامت میں اتنے قریب ہوں، ایسے ہے کہ شاید وہ مجھ سے پہلے آ جاتی. وجمع الأعمش بين السبابة والوسطى. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال قدم أنس بن مالك أن الوليد بن عبد الملك سأله ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر به الساعة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنتم والساعة كهاتين. اب فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک ولید بن عبد الملک کے پاس جب آئے تو اس نے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ قیامت کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا تھا. حضرت انس نے فرمایا حضور نے فرمایا انتم والساعة كهاتين کہ تم اور قیامت ایسے قریب ہو، تمہارے بعد امت نہیں، تمہارے بعد امت نہیں، میرے بعد نبوت نہیں، تو لہذا گویا کہ قیامت قریب آ گئی ہے. تفرد به احمد رحمہ اللہ وشاهد ذلك ايضا في الصحيح في اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه. اور صحیح کتابوں میں، صحیح احادیث میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے مدنی پاک کے جو نام ہیں ان میں ایک نام آپ کا حاشر بھی ہے. یاد رکھو حضور فرماتے انا احمد وانا محمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا احمد بھی میرا نام ہے اور محمد بھی میرا نام ہے، اور فرمایا کہ ماہی بھی میرا نام ہے. ماہی مانا الذی یمحو اللہ بالکفر، جس کے ذریعے اللہ کفر کو مٹا دیں گے. اور فرمایا حاشر بھی میرا نام ہے کہ ساری دنیا کے گویا میرے قدموں پہ قیامت میں کھڑی ہوگی. کیا مانا؟ سب سے پہلے حضور کھڑے ہوں گے تو پھر ساری دنیا کھڑی ہوگی. انا اول من تنشق عنہ الارض. اور فرمایا عاقب بھی میرا نام ہے، اور عاقب کا معنی الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا شریعت بعد شریعتہ. آپ کی کتاب کے بعد کتاب نہیں، شریعت کے بعد شریعت نہیں، دین کے بعد دین نہیں. تو اس لیے حضور پاک نے وقال الامام احمد حدثنا بہت بن اسد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال خادم بن عمير قال خطب عتبة بن غزوان قال بعد وقال قبل هذه المرة وكما خطبنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال محمد اللہ تعالی واسنا علیہ ثم قال اما بعد من الدنيا قد آذنت بصرم وولتهنا ولم يبق منا الا سبابك سبابة الاناء انصابها صاحبها وانكم منتقلون منا الى دار لا زبال لها فانتقلوا منا بخير ما بحضرتكم فانه قد ذكر من الهدي القى من شفير جهنم وياوى فيها 70 عاما يدرك لها قارن والله لتملؤونه افاجبتم والله لقد ذكرنا ان ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما ولياتين عليه يوم وهو قديد من الزحام. وذکر تمام حدیث انفرد بھی مسلم. اب اس روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خطبہ دیا، اللہ کا حمد کیا، اللہ کی تعریف و توصیف و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں خبردار، دنیا کے جانے کا وقت ہو گیا، اس کے پیٹھ پھیرنے کا وقت ہو گیا. نہیں بچا مگر ایسے جیسے کوئی آدمی اپنی انگلی سے پانی کا قطرہ ٹپکاتا ہے، یعنی بالکل قیامت قریب آ گئی ہے. وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَىٰ دَارٍ، تم اس دنیا سے اس آخرت کی طرف منتقل ہوگے پھر جس پہ کوئی فنا نہیں ہوگی. فانتقلوا منها بخیر ما بحضرتکم، کوشش کرو کہ تم خیر کے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤ. فإنه قد ذكرنا الهدي القى من شفير جہنم. اور آپ نے فرمایا کہ جہنم اتنی بڑی بلا ہے کہ اگر اس کے اوپر سے پتھر پھینکا جائے گا تو وہ تقریباً 70 سال کے بعد جا کے اس کے نیچے پہنچے گا. اور اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ یاد رکھو جنت بھی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے دروازے کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہوگا جیسے 40 سال تک کوئی بندہ چلتا رہے. وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ قَدِيدٌ مِّنَ الزِّحَامِ، اور ایک دن آئے گا کہ جنت بھی بھر جائے گی
اسی طرح جہنم بھی بھر جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بھرنے کا بھی وعدہ فرمایا ہے. اللہم اجعلنا من الشہداء ولا تجعلنا من الاشقیاء. اللہم اجعلنا من اہل الجنہ وارزقنا جنت الفردوس الاعلی. بھئی اگر آپ نے نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد طواف کیا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ 2 رکعات مغرب کے بعد ادا کریں، یعنی جب سورج ڈوب جائے. چونکہ ایک صحیح حدیث مبارک ہے جس سے وہ استدلال فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے. بعض ائمہ کرام جو ہیں جیسے حنابلہ ہیں وہ کہتے ہیں حرم میں تو گنجائش ہے، باہر نہیں ہے، باہر تو نہ پڑے عصر کے بعد، لیکن حرم میں ہے طواف کیا تو ضرورت ہے 2 رکعت پڑھ لیں. تو بہرحال یہ میرا بھائی یاد رکھو، یہ سارے مسئلے جو ہوتے ہیں نا، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہوتی، یہ مجتہدین کا اجتہاد ہے. ایک کو ایک حدیث ملی ہے، دوسرے کو دوسری روایت مل گئی. ایک نے ایک حدیث کو زیادہ قوی سمجھا ہے، دوسرے نے دوسرے راوی کو زیادہ قوی سمجھا ہے. تو اصل بات یہ کر لو کہ اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں انشاءاللہ مغرب حرم میں پڑھوں گا، تو پھر افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت. اور اگر قافلہ جا رہا ہے، کوئی مجبوری ہے، 2 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ. قضا بالکل پڑھنی چاہیے جتنی نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہیں. دیکھو نا، اگر قضا پڑھنا ضروری نہ ہوتا تو حضور پاک کی جب نمازیں خندق کے موقع پہ قضا ہوئیں، آپ بھی فرماتے بھی توبہ کر لو، قضا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہ تو نہیں نا بات کہ اگر تو 2-4 نمازیں ہوں تو قضا کرو، اگر 200 ہو تو نہ کرو. بہرحال سب سے اول مسئلہ یہ ہے کہ توبہ کرو. حقوق اللہ ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جتنی اللہ ہمت دے نفل کے بجائے وہی قضا پڑھتے رہے. حضور نے ایک دن نہیں قضا کی تھی جناب، ایک دن قضا ہو تو مسئلہ ہے کہ قضا پڑھی کہ نہیں پڑھی، آپ یہ مجھے بتائیں. حضور نے تو حج بھی پھر ایک دن پڑھا تھا، آپ 10 دفعہ کیوں حج پڑھتے ہیں؟ یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی اللہ نے آخر آپ کو فہم دیا ہے، سوچ دی ہے. حضور نے ایک دفعہ پڑھے، مسئلہ ثابت ہو گیا. کہتے جی کہ 4 اماموں کی کیا اہمیت ہے؟ جو مسجد کے امام کی اہمیت ہے. آپ اکیلے کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیوں امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ اگر اکیلے نماز پڑھو گے تو کوئی رکوع میں پڑھا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑھا ہوگا، تو جماعت رہے گی نہیں. اگر 4 ائمہ نے دین کی فقہ کو مرتب نہ کیا ہوتا تو آپ تو کروڑوں دفعہ ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہو. اس طرح تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے جی 4 خلیفے 4 خلفاء کی بھی کیا ضرورت ہے. پھر آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب 1,24,000 پیغمبر کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، بس ایک پیغمبر بھیجتے اس کی عمر زیادہ کر دیتے. یہ کوئی بات ہے، کوئی عقل ہے، کوئی فہم ہے؟ اسی طرح تمہارا کوئی بھائی کہہ دے جی پھر یہ 6 کتابیں جو ہیں حدیث کی سیاست، ان کی کیا ضرورت ہے، بس ایک حدیث کی کتاب کافی ہے. یہ کیا بات، یہ کوئی عقل کی بات؟ میں نے احرام کی حالت میں خوشبودار پاؤڈر جو تھا وہ سینے پہ ڈالا، لیکن فوراً پھر میں نے مٹا دیا. کوئی بات نہیں، 1-2 ریال خیرات کر دو. لیکن میرا بھائی احتیاط کیا کرو، بھی احرام میں خوشبو منع ہے. آپ غسل کر کے اپنے بدن پہ پہلے خوشبو لگا لیں، پھر 2 رکعت پڑھ کے نیت کر لیں. اس کے بعد نہ بدن پہ لگانا ہے نہ کپڑے پہ لگانا ہے. ایک موٹی سی بات ہے، تمہیں بھول گئی تو چونکہ اس کے میک اپ میں فرق آ رہا تھا نا، پاؤڈر چھڑکنا تھا نا. کہتے جی کہ غصے میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور 3 طلاقیں دی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، تو طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے. کبھی پیار میں بھی کسی نے طلاق دی ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ ہے دنیا میں کہ اس نے کہا ہو کہ جی آج میرے دل میں آپ کی محبت انگڑائیاں لے رہی ہے اور ہر دل کی دھڑکن تمہیں پکار رہی ہے، لہذا ہدیہ طلاق قبول فرمائیں؟ ایسا کبھی کسی نے کہا ہے؟
اور جب بھی بدبخت دے گا غصے میں ہی دے گا نا. طلاق ہو گئی ہے نا, پکا ہو گیا تھا. اللہ کے پیغمبر جو ہیں اپنے روح مبارک کے ساتھ حیات ہیں. تمام پیغمبر حیات ہیں, تمام انبیاء حیات ہیں, تمام شہداء حیات ہیں. یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں جس میں اختلاف ہو. یہ تو دنیا میں صرف کرامیہ ایک فرقہ ہے معتزلہ کا جو حیات انبیاء کا منکر ہے, ورنہ تو پوری دنیا کا اتفاق ہے. کیونکہ جب شہید زندہ ہے تو نبی کا درجہ تو کروڑ درجے شہید سے بلند ہے. اور پھر سرکار دو جہاں نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ آپ جو 50 نمازوں کی 5 پڑھ رہے ہیں, یہ کس نے کہا تھا؟ کس نے مشورہ دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. مرنے کے بعد دیا تھا, پہلے زندگی میں دیا تھا؟ تو حیات نہیں تو مشورہ کیسے دیا؟ یہ کوئی بات ہے, بس جھگڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ. نماز کوئی نہیں سکھائے گا, روزہ کوئی نہیں سکھائے گا, دعائے قنوت کوئی نہیں یاد کرائے گا. مسئلہ حیات الانبیاء پہ کتابیں لکھیں گے. یار تم سے قبر میں پوچھا جائے گا یہ مسئلہ, تم سے حشر میں پوچھا جائے گا. تم کون ہو, کون تمہاری حیثیت ہے کہ نبی کی زندگیوں پہ بحث کرو؟ کہیں ایک لفظ گستاخی کا نکل گیا, سارے عمل برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جاؤ گے, زندیق ہو کے مر جاؤ گے. ادب کرو, بات ختم. جو حدیث میں ہے آمنا, جو قرآن میں ہے, اللہ فرماتے ہیں شہید زندہ ہے, بس ٹھیک ہے زندہ ہے. اور جب اس نے فرما دیا تم نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے ہم نہیں سمجھ سکتے, بس بات ختم ہو گیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے, میں امام الانبیاء ہوں. ہمارا ایمان ہے. اب ہم کہیں کیسے پڑی ہے؟ اگر وہ ادھر آ گئے تھے تو قبر کہاں تھی اور قبر خالی ہو گئی تھی, اور کیسے نکلے تھے اور کیسے آئے تھے؟ اللہ جو فرماتے ہیں کہ ہم فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں یصورکم فی الارحام کیف یشاء, کہ وہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہاں لکھ دیتا ہے سعید شقی عاجل رزق ہر چیز, تو فرشتہ اندر کیسے چلا جاتا ہے؟ سوراخ کرتا ہے پیٹ میں. اللہ کا خوف کرو, اللہ قادر ہے, جو چاہے جیسے چاہے کر دے. غلطی سے میں نے صفا سے مروہ تک ایک چکر سمجھا. بہرحال صفا تو ہو گئی, باقی تمہیں بلا وجہ مار پڑ گئی. رمضان اور محرم کے مہینے میں بندہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے. رمضان کے مہینے میں رات میں, دن میں نہیں. یہ نہ ہو کہ روزے کے ساتھ صحبت شروع کر دو, پھر تو برباد ہو جاؤ گے. 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. اچھا محرم میں کوئی منع نہیں ہے. محرم میں کیوں منع ہے جی؟ محرم تو حرمت والا شان والا مہینہ ہے. اور پھر جن کی وجہ سے, جن شیعہ کی وجہ سے تم یہ عقیدہ رکھتے ہو, وہ تو حضرت علی اکبر کی شادی بھی کربلا میں مناتے ہیں. یہ تو جاہلوں کے عقیدے ہے نا جی. محرم ہے تو اچھا شوال کا نعوذ باللہ مہینہ ویسے منحوس ہو گیا. شوال ذوالقعدہ ذی الحجہ یہ حرمت والے مہینے ہو گئے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بیوی کو ملے ہی نہ. وہ ایک مثال ہے نا, ایک بندہ کسی کے گھر میں گیا تو وہ مہمان کو اصل میں وہ نکالنا چاہتا تھا, تنگ آیا ہوا تھا. تو 4 پائی مہمان نے پیچھے سے کہا یار کیا کر رہے ہو, عقل کرو, یہ پاؤں کعبے کی طرف کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اس نے بدل دیا. کہتے یار کو بڑے جاہل آدمی, اب مدینہ شریف کی طرف تم نے پاؤں کر دیے. اس نے پھر بدل دیا. اس نے کہا کمال ہے یار, تم نے بغداد شریف پیران پیر کی طرف پاؤں کر دیے. اس بیچارے نے پھر بدلا. اس نے کمال ہے یار, تم نے شہباز لال کلندر کی طرف پاؤں کر. اس نے کہا سیدھی بات کرو تو میں نکل جاؤں, اور کیا کروں. سیدھی بات کرو گے میں نکل جاؤں, ورنہ میں آسمان زمین میں لٹکا تو نہیں رہوں گا کہ مجھے الٹا لٹکا تو میں سوتا رہوں. تو اس طرح میرا بھائی بیوی حلال ہے. احرام کھلنے کے بعد پھر بیوی حلال ہے. آپ مکے میں ہیں, آپ مدینے میں, کسی جگہ. اسی طرح رمضان میں قرآن میں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, اللہ فرماتے ہیں میں نے رات کو تمہارا بیویوں سے جماع کرنا حلال کر دیا ہے. کہتے جی کہ دوران طواف میں جو دعائیں لوگ پڑھتے ہیں زور زور سے, یہ
بالکل ناجائز ہے، بالکل بدعت ہے۔ اللہ کا قرآن ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ کو پکارو عاجزی سے اور آہستگی سے۔ یہ شور کرنا اللہم اللہم، یہ تو بدعت ہے۔ دوسرے کا طواف بھی ختم، اس کا ذوق بھی ختم، اس کا شوق بھی ختم، یہ دعا مانگ رہا ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے، ندان خفیہ۔ اگر کوئی آدمی غار سور جائے کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، ضروری بھی نہیں کہ ضرور جائے تو جائے، یار وہاں نفل پڑھ لی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو لوگ اتنا لازمی بنا لیتے ہیں کہ کعبہ شریف میں نماز پڑھیں نہ پڑھیں جبل نور پہ پڑھنے جائیں گے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، جبل نور پہ جسے نبوت ملی انہوں نے تو ہمیشہ کعبے میں پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم إنا نعوذ من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين۔ اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين۔ اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين۔ اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔